اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ہمیشہ آتی رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئیں، اس سے پہلے بھی آتی رہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہر چیز کا حل موجود ہے، بس سیکھنے کی، سکھانے کی، سوال کر کے معلوم کرنے، پوچھنے کی ضرورت ہے بس۔ آج جب سے یہ بلا کورونا کی آئی ہے، طرح طرح سے لوگ وظیفے اور طرح طرح سے اس سے بچنے اور اس کو دور کرنے کے لیے بطور علاج کے پتہ نہیں کتنے قسم کے دعائیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ نبی آئے تھے خواب میں، فلاں بزرگوں کو یہ بتا کے گئے کہ اس دعا کو 350 مرتبہ پڑھو، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جاؤ کھڑے ہو کر کے آؤ ہم لوگ تکبیر بولتے ہیں تا اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے قل یا ارائیت الذی یکذب بالدین، اس سورت کو بار بار پڑھیں گے تو اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ طرح طرح کے وظیفے پیش کیے گئے، یہ سارے وظیفے مصنوعی ہیں۔ ان غلط قسم کے وظائف سے ممکن ہے کہ بلا دور ہونے کے بجائے مزید بلائیں اور ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ کیوں؟ ایک بدعت ہم نے اپنایا، ایک غیر شرعی امور ہم نے اپنایا۔ رہی بات سوال میں یہ کہ کیا کوئی اس کے لیے مخصوص دعا ہے؟ بلاؤں سے بچنے کی، آفتوں سے بچنے کی، اور اسی طرح سے مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ چونکہ اس نام کی کوئی بیماری نہیں تھی، اس لیے اس وبا کا نام لے کر کے کوئی دعا نہیں ملے گی آپ کو، دعا ملے گی عام وباؤں کی۔ نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی دعائیں بتائیں، بلاؤں کا، آفتوں کا، طرح طرح کی وبائیں جو آتی ہیں ان کا، جس میں ہر قسم کا علاج ہے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا کرنے کی بڑی رغبت دلائی۔ سنن کی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ الدعاء۔ اللہ کے بندو، جو بلا تم پر آ چکی ہے دعا سے، وہ دعا اس میں بھی تم کو فائدہ دیتی ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو بلائیں ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، آئندہ تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، ان بلاؤں کے ٹالنے میں بھی دعا تمہیں فائدہ دیتی ہے۔ اگر تم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کے رجوع کیے، دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین جو بلا ہے وہ بھی ٹال دیتا ہے، اور جو آنے والی بلائیں ہیں ان بلاؤں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس آیت حدیث کو، اس دعا کو، اس تعلیم کو دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ ہماری عبادت یعنی دعا کرنے سے کتراتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ ان قریب ان کو ذلیل خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو سب سے بڑا کام ہے کہ مسنون دعائیں کرنا، یہ بدعات کی دعائیں کرنے کے بجائے، غلط قسم کے وظیفے کرنے کے بجائے ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان اللہ یغنی حذر عن قدر، ہمیشہ یاد رکھنا تقدیر کبھی تمہاری تدبیریں کبھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ ہاں، دعا اللہ کرو، چونکہ دعا تمہیں فائدہ دیں گی بلاؤں میں بھی اور بلائیں جو آنے والی ان میں بھی۔ علیک، تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دے، اپنی زبان میں کرو، نہیں عربی میں یاد ہے، اب بلائیں ٹال دے۔ اور اس طرح سے جب دعا کرے تو جو بلا آئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، جو آنے والی وہ بھی رک جائے گی۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان کی وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، بلائیں آتی ہیں بندوں پر، نازل ہوتی ہیں، اور دعا بندے کی، بندہ دعا کرتا ہے تو دعائیں بلاؤں سے ٹکر لے کر کے، دھکے دے کر کے واپس لوٹاتی رہتی ہیں۔ فَيَعْتَلِجَانِ،
قیامت تک دعائیں بندوں کی آفتوں کو ٹالتی رہتی، بندے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے ہم آپ حضرات کو یہ مشورہ دیں گے کہ سنت کے مطابق مسنون دعائیں پڑھیں۔ مسنون دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی دعا جو بیان کی گئی حضرت طبرانی وغیرہ روایت، بڑی اہم چیز ہے جس میں خاص طور سے بلاؤں کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصابہ ہم او غم او سقم او بلاء او لأواء او ازل، میں تم لوگوں کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، سب سے مختصر دعا، میں تم لوگوں کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں۔ من اصابہ ہم، کوئی کسی انسان کو کوئی فکر لاحق ہو گیا، کوئی ٹینشن ہے، او غم، یا کوئی غم افسوس صدمہ اس کو لگ گیا، او سقم، یا کوئی بیماری اس پر مسلط ہوگی، بیماری میں مبتلا ہو گیا، او ازل، یا اس پر تنگی آئی، قحط لاحق ہو گیا، رزق کی تنگی ہو گئی، او لأواء، یا کوئی آفتیں اور بلائیں اور وبائیں اس پر نازل ہو گئی۔ اس ساری 5 چیزوں میں مبتلا ہونے کے والا انسان اگر ایک مختصر سی دعا آپ نے فرمایا، اگر وہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ ساری بلائیں وبائیں ٹال دیتا۔ کیا ہے؟ اللہ ربی لا شریک لہ، آسان سی دعا، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اللہ نے فرمایا من اصابہ ہم او غم او سقم او بلاء او ازل او لأواء، جس قسم کی بھی کوئی پریشانی، بلا، وبا، آفت آئی اور بندہ اس دعا کو پڑھنے لگے، اللہ ربی لا شریک لہ، یا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ساری بلاؤں کو ٹال دے گا۔ دعائے مکروب، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جب بھی تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مشکل میں گھر جاؤ اور کوئی وبا اور بلا تمہارے اوپر آ جائے، اگر تم نے کثرت سے دعا پڑھی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتعالی تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رسول نے فرمایا اے علی، جب بھی تم پر کوئی مصیبت اور بلا آئی، کوئی آفت اور وبا آئے، اس دعا کو پڑھ لوگے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری بلائیں دور کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور دعا صحیح بخاری وغیرہ کی، کہ جس ان بندے نے کہا لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، جس شخص نے اس دعا کو پڑھ لیا ساری بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور مصنوعی دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا اے سعد کے ساتھیو، میرے صحابیو، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دوں کہ اگر تم اس دعا کو پڑھو تو جتنی بلائیں، جتنی وبائیں، جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں، جو بھی تمہارے اوپر تنگیاں آتی ہیں، ساری بلائیں، آفتیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سب کو ختم کر دے گا، کوئی بلا تمہارے پاس باقی نہیں رہ جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، میرے بھائی یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو جو مشہور ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ بلائیں دور ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعوات المکروب، جب بھی تمہیں کوئی دشواری، پریشانی، کوئی بلا، وافت، کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچی تو خوب کثرت سے پڑھا کرو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ان دعاؤں کو پڑھیں اور مصنوعی دعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بلائیں اور بڑھ جائیں۔